نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی اور بد بختی کی کچھ علامات کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ چار چیزیں کسی شخص کی خوش بختی کی علامت ہیں، اور چار ہی چیزیں اس کی بد بختی کی علامت بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی کی جو چار علامتیں ہیں اس میں پہلی نشانی ہے نیک بیوی۔ جس کی بیوی نیک ہے وہ کیا ہے؟ خوش بخت ہے۔ دوسری نشانی ہے کشادہ گھر، اس کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو۔ اور تیسری خوش بختی کی علامت ہے نیک اور اچھا ہمسایہ۔ اور چوتھی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ ہے اچھی سواری۔ اور چار جو بدبختی کی علامتیں ہیں اس میں پہلی علامت ہے بری بیوی، گناہگار، نافرمان، عاصی۔ بری سواری، تنگ گھر، اور برا پڑوسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر احادیث کے اندر بھی خوش بختی اور بد بختی کی علامتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بڑی اہم ہے کیونکہ اس روایت کے اندر ہمارے قرب و جوار اور نجی امور کو ڈسکس کیا گیا۔ اور ایک بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو ان کو دوسرے نبیوں سے ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بات کے اندر بڑا مطلب سمجھا دیتے تھے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ان چیزوں کو اور تناظر میں لیا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تناظر کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں میں کچھ اس پر تفصیل بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، خوش بخت ہے وہ شخص جس کی بیوی نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے۔ اب جو بیوی نیک ہوگی وہ اپنے خاوند کو بھی نیکی کی ترغیب دے گی، نماز کے لیے اٹھائے گی، اس کی نماز، اس کے دین، اس کے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے کی بجائے وہ کشادگی اور آسانیاں پیدا کرے گی۔ فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس عورت پر جو صبح کے وقت فجر کے لیے یا تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور اس نے اپنے خاوند کو اٹھایا۔ اب اگر وہ سستی کی وجہ سے نہ اٹھا تو اس نے پانی لا کر اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارے۔ فرمایا وہ بڑی ہی خوش بخت عورت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص اس پر اللہ کی رحمت ہو کہ جو اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا، وہ نہ بیدار ہوئی تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ ثابت کیا ہوا کہ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھانا فجر کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ نیک بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہ ساری دنیا
فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ آکسیجن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، دھوپ سے، بارش سے، کھانوں سے، سبزیوں سے، میرے بھائیوں نعمتوں سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں نا، جانوروں سے فائدے، گاڑی سے فائدے۔ جو چیز میرے رب نے پیدا کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کی خدمت میں لگا دی۔ آپ دیکھ لیں ذرا اپنے قرب و جوار میں، ہر چیز اللہ نے آپ کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، میرے بھائیوں یہ چادریں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ گرم ملبوسات ہیں، یہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ سارے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے سب کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ فرمایا ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور جتنی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں نا، دیکھیں اس میں بڑی بڑی چیزوں کا گھر کتنی فائدہ مند چیز ہے، یہ حلال رزق کتنی فائدہ مند چیز ہے، گاڑی کتنی نعمت ہے، اور جو آپ کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں، فرمایا ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی ساری فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے اول نمبر پر اور بہتر کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ کون ہے؟ نیک عورت۔ اور اگر عورت نیک ہو انسان کی زندگی جنت، اگر عورت نیک نہ ہو اس کی زندگی جہنم۔ وہ اس کو نماز سے روکے گی، وہ اس کو دین سے روکے گی، حرام کی ترغیب دے گی، تو کیا ہوگا؟ خامد بھی گمراہ ہوگا۔ اور جو نیک عورت ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ تھوڑے پر بھی گزارا کر کے وہ کہے گی نہیں، ہم نے اپنا دین بچانا ہے، ہم نے اپنا اسلام بچانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے۔ اور جو بری ہوگی وہ بچوں کی تعلیم کے اندر بھی میرے بھائیوں بے حیائی، ڈرامے، فتنے، یہی کچھ سکھائے گی۔ اب دیکھیں نا، خواتین اور مرد آج کل اس معاملے میں برابر ہو چکے ہیں غیبت کے اندر۔ وہ غیبتیں کرتی رہے گی، بچے سمجھیں گے یہ کام ہی بڑا نیکی کا ہے۔ تو فرمایا خوش بختی کی پہلی علامت کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اللہ رب العالمین سب لوگوں کو نیک بیویاں عطا کرے، اور جن کی بیویاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ تیرا گھر کشادہ ہو۔ دیکھیں نا، کشادہ گھر، بڑا گھر، یہ ہر بندے کو ملتا ہے؟ نہیں نا ملتا ہے۔ جس کو ملا یہ اس کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ گھر تنگ بھی ہو لیکن تیرا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ یہ مہمانوں کے لیے کھلا رہے۔ دیکھیں نا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لو جی جس کے پاس چھوٹا ہے وہ کتنے جائے۔ تو یہاں ایک یہ بھی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ کشادگی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے کتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس چھوٹا سا گھر ہوتا ہے لیکن سینہ بہت وسیع ہے۔ کوئی بندہ آ جائے، مہمان آ جائے، وہ کہتے ہیں آؤ جی۔ تو گھر کا کشادہ ہونا یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا مہمان آئے گا وہ آسانی سے ٹھہر سکے گا، آنے جانے والے کے لیے آسانی ہوگی۔ کوئی آپ کے گھر میں 2-4 مہمان آ گئے، پردے کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کی اولاد زیادہ ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بیٹوں کو الگ الگ شادیوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی میرے بھائیوں پریکٹیکلی یہ چیز خوش بختی کی علامت ہے، کشادہ گھر۔ اور پھر فرمایا نیک پڑوسی، اچھا ہمسایہ۔ آپ کا ہمسایہ اچھا ہونا میرے محترم بھائیوں آپ کے لیے وہ دنیا میں جنت ہے، کیونکہ وہ تو قرآن پڑھے گا، وہ خود نماز کے لیے بیدار ہوا آپ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ آپ کو خیر کی طرف لے کر جائے گا، وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، وہ آپ کی ماؤں بہنوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی مشکل میں کام آئے گا، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اگر برا ہوگا تو وہ ہر وہ کام کرے گا جو نافرمانی کا کام ہے۔ تو فرمایا اچھا ہمسایہ جسے اللہ نے عطا کیا یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے رائٹس اور حقوق کے بارے میں اتنی بار
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوئے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، وراثت میں حصے دار نہ۔ اتنی ترغیب، ہمسائے کو یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ فرمایا کتنا ہی اچھا ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں سالن پکاتا ہے، اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیتا ہے، اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیتا ہے تاکہ وہ اپنے ہمسائے کو بھی دے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی، آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی فیملیز ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کھانا کھا سکتے ہیں لیکن شاید انہیں وہ کھانے، وہ گوشت، چیزیں وہ شاید عید پر ہی میسر ہیں۔ تو اس لیے آج بھی کچھ تھوڑا بہت اگر آپ اس طرح کا لین دین رکھیں تو یہ کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے آپ کے ہمسایوں کے ساتھ دعوت کا راستہ ہے، ان تک حق پہنچانے کا راستہ ہے۔ ان کی مشکل میں کام آئیں گے وہ آپ کی بات سنیں گے، مشکل میں کام نہیں آئیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ رویے میرے محترم بھائیوں ہم نے انشاءاللہ اختیار کرنے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین خوش بختوں میں لکھے۔ پھر فرمایا خوش بختی کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ تیرے پاس اچھی سواری ہو۔ اچھی سواری سے یہاں کیا مراد ہے؟ اچھی سواری سے یہ مراد ہے کہ وہ سواری جو تجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اب میرے بھائیوں ایسی سواری، ایسا جانور جو بدکا رہے، ایسی گاڑی، موٹر سائیکل یا جو آپ کے پاس موجود ہے جو جگہ جگہ پر خراب ہو گئی، بند ہو گئی، کبھی چلتی نہیں، کبھی دھکے لگانے پڑتے ہیں، تو انسان کی بدبختی تو ہے نا۔ تو کیا ہے؟ انسان کے پاس 80 ماڈل بھی ہونا تو کم از کم اسے ایسا بنا کے رکھے کہ وہ آپ کو رستے میں دھوکہ نہ دے۔ باقی جو اللہ کی طرف سے قدر ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر سواری کو اچھا رکھنا، سنوار کے رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ ہم جو سواری ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سواری کا چیک اینڈ بیلنس اور چیک اپ ضرور کرواتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کو موت کا حصہ بھی بنا سکتی ہے۔ اب کل شام کا واقعہ ہے، یہ بھیرا انٹرچینج، تیز رفتار ہائیس، ٹائر پھٹا، ٹائر پھٹنے سے قلا بازیاں کھائیں، اس کی ٹینکی جو ہے وہ پھٹ گئی، بسٹ ہوئی، سارا ڈیزل پھیلا، آگ لگی، 7 سے 8 لوگ شہید ہوئے، 12-15 زخمی۔ یہ کل کی بات ہے۔ اس میں کیا ریزن بنا؟ خوش بختی بدبختی میں ہو گئی نا تبدیل، خوش بختی چینج ہو گئی بدبختی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سستی، کاہلی، ٹائر خراب ہے، لمبے سفر پہ جانا ہے، وہ کوئی نہیں خیری ہے، نہیں، اس میں کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لمحہ بھر جب آپ پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری گاڑی کا ٹائر، میری گاڑی کا ٹائی راڈ، میری گاڑی کا کوئی ایسا سسٹم جو کہ کھلنے سے، خراب ہونے سے جان جا سکتی ہے، فوراً سفر سے پہلے اسے درست کروائیں، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا۔ دیکھ لینا وہ لوگ جو بیچارے جلے ہوں گے اور جو جھلس گئے ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنوں نے فوت ہو جانا۔ وجہ کیا بنی؟ اب دیکھیں نا، یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے نا، نہ گاڑی لگی، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا، یہ ڈرائیور اور اس کی انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ٹائر خراب تھا، ٹائر کمزور تھا، انہوں نے ٹائر نہیں بدلوایا، کتنے لوگوں کی جان گئی۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک مثال ہے کہ ایسی سواری جو تمہیں خراب کرے، جو تمہیں ذلیل و رسوا کرے، جان کا اندیشہ ہو، اسے درست کروائیں فوراً، اس میں رسک نہیں لینا۔ حدیث ہے مستدرک حاکم میں اسی تناظر میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوش بختی کی اور بدبختی کی علامتیں بتائیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گاڑی کے حوالے سے فرمایا اچھی سواری کے حوالے سے کہ اچھی سواری وہ ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اچھا، جو تمہیں اپنی منزل پہ نہ پہنچائے وہ اچھی سواری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ ہمارے لیے
ایک چیلنج ہے. اب میرے بھائیو دیکھو یہاں تو کوئی چیک اپ سسٹم ہی نہیں ہے. مکینک ہے تو وہ فراڈیا, گاڑی خراب نہیں ہے کہے گا خراب ہے. آپ کو اگر علم نہیں ہے وہ کہے گا جی اسے چینج کروا دیں. حالانکہ اس کی ایک سالانہ مینٹیننس, آبزرویشن اور چیک اپ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ یہ گاڑی کہیں جان لیوا تو نہیں. آپ کسی ایسے مخلص بندے کو ضرور ڈھونڈیں جو آپ کو اس کا سارا چیک اپ منتھلی یا 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد کر کے ضرور بتائے. اور پھر ایک اور میرے بھائیوں بیماری یہ ہے بدبختی کی کہ ہم گاڑی سواری پر بیٹھتے ہیں اور اس کی بدبختی کی وجہ ہم خود بن جاتے ہیں. کیوں؟ بسم اللہ پڑھ کے سوار نہیں ہونا, سنت والی دعا نہیں پڑھنا, گانے لگانا, ناچ گانا, بے حیائی. اب کیا ہوگا جب آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو وہ خوش بخت چیز بھی بدبخت بن جائے گی. بالکل, کیونکہ آپ نافرمانی میں جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے, اونٹ پر, اونٹنی پر, گھوڑے پر, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ. اچھا ہمارے ہاں نا لوگوں نے میرے بھائیوں بسم اللہ کو اہمیت ہی نہیں دی. دکان کا تالا لگاتے ہو نا تو اللہ کا نام لو, اپنے گھر کا دروازہ رات کو بند کرتے ہو کہو بسم اللہ. فرمایا جس دروازے پر, جس تالے پر, جس لاک پر اللہ کا نام تم نے لے دیا اللہ اس کی پروٹیکشن کرے گا. تجربہ تو کر کے دیکھیں. نہیں پڑھتے ہم, سستی, کلچر گندا ہو گیا. ہم نے نام نہاد اپنی وہ مصروفیات اور چیزیں بنا لی جن کا اسلام سے تعلق نہیں. حالانکہ دین ہمارے لیے پورا پیکج لے کے آیا. دین کے اندر تو پورا پیکج ہے, ہر چیز اللہ بتائے گا. تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سواری وہ ہے جو تجھے تیری منزل تک پہنچا دے, تیرے دوستوں سے, تیرے ساتھیوں سے ملا دے, اور جو اس قابل ہی نہ ہو وہ تو بدکی رہے گی. ایک اور اس میں بڑا اہم میں آج سوچ رہا تھا, وہ کیا ہے؟ سواری پر جانور ہو یا آپ کی یہ سواری ہو, بھینس ہو, گائے ہو, بکری بکرا ہو, دکان کاروبار ہو, بیوی بچے ہو, آپ کی ذات ہو, کوئی بھی نعمت ہو میرے بھائیوں, نظر بد یہ ہر وقت خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت میں طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی. ہم نے کبھی اپنی بھینس پر, گائے پر, گھوڑے پر, سواری پر, گاڑی پر, اپنی دکان پر کبھی نظر بد کی دعا پڑھی؟ نہیں پڑھتے. کسی کی چیز اچھی دیکھی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ فیک کہتے ہیں. نظر بد کی دعا اپنی بیویوں کو یاد کروائیں, اپنے بچوں کو یاد کروائیں, خود پڑھیں. جانوروں کو نظر لگتی ہے, گاڑی کو نظر لگتی ہے, کاروبار کو نظر لگتی ہے, اور بندہ بھسم ہو جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے. فرمایا نظر اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک, اونٹ کو ہنڈیا تک, یعنی وہ پھڑکنا شروع ہو جائے گا, ذبح کرنا پڑے گا, نہر کرنا پڑے گا, اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. کوئی فکر نہیں ہمیں. تو وہ سواری تو بری بنے گی نا جب نظر بد کی دعا نہیں پڑھیں گے, جب سنت کے مطابق سفر نہیں کریں گے, جب میوزک چل رہا ہوگا, جب بے حیائی میرے بھائیوں وہاں پر چل رہی ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شر ہی شر ہوگا. اور اچھی بیوی کے حوالے سے مستدرک حاکم کی روایت میں ذرا تفصیل بیان ہوئی. فرمایا اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے, یعنی اس کا خلق, اس کا آپ کے ساتھ ربط, اطاعت, فرما برداری, محبت, استقبال, اچھا رویہ, نرم خوئی اس قدر زیادہ ہو کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکس کریں, اس کے پاس آئیں, باہر سے گھر آئیں, تو آپ اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟
یہ میں اکثر کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک مثال ہے کہ عورت ہے، مرد گھر میں داخل ہوا، اس نے ایسا منہ بنایا ہوا ہے کہ اس کی پہلے والی تھکاوٹ بھی دگنا ہو جاتی، کپڑا باندھ لیا، جزا فضا کی کیفیت ہے، ناشکری کے کلمات ہیں، تیری ماں نے یہ کر دیا، تیری بہن نے یہ کر دیا، تیرے فلاں رشتہ دار نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، غیبتیں، چغلیاں، میرے بھائیوں ناشکریاں کر کر کے خاوند بیچارہ باہر ذلیل ہو کر آتا ہے، اور گھر جب آتا ہے تو وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ ہے نا ایسا معاملہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خامد کے اوپر بھی حقوق ہیں کہ وہ بھی بلا وجہ سختی اور اس قسم کے رویے نہ رکھے، اس پر بھی حق ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی سکھایا نرمی کا رویہ۔ فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا ہوں، اور تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ رائٹس تو اس پر بھی ہیں، لیکن یہاں کیونکہ ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جب خامد اس کا گھر آئے تو خامد خوش ہو جائے، خامد خوش ہو جائے۔ تابعین میں سے ایک محدث، ان کی اہلیہ سعید بن مسیب علیہ رحمہ، ان کی اہلیہ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت نصیحت فرما رہی ہیں، بیٹا یاد رکھنا تیرے خامد کو تجھ سے بو نہ آئے، پانی کو اختیار کرنا، پانی جو ہے نا یہ پاک کرتا ہے، اچھا لباس پہننا، اطاعت کا رویہ رکھنا، اس کی فرما برداری میں کبھی کوتاہی نہ برتنا، جب اس کی بات آ جائے تو پھر لبیک کہنا، جب وہ تجھے دیکھے تو اسے خوش کر دینا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں نہ خاوند کو حقوق پتہ ہیں اس کی بیوی کے، نہ بیویوں کو پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی اطاعت فرض ہے تو وہ خاوند کی ہے، ماں باپ سے بھی پہلے۔ جب شادی ہو گئی تو اللہ اس کے رسول کے بعد کس کی فرما برداری ہے؟ شوہر کی، ماں باپ شوہر کے بعد آئیں گے، یہ حکم ہے۔ اب رویے بدلنے چاہیے کہ نہیں؟ ہماری حالت افسوس کی بات، افسوس کا مقام، عورت باہر جانے کے لیے، غیر محرموں کی مجلس میں جانے کے لیے، غیر محرم جہاں پر موجود ہوں ان پروگراموں میں حاضر ہونے کے لیے تیار بھی ہوگی، میک اپ بھی کرے گی، میرے بھائیوں اچھے لباس بھی پہنے گی، خوشبو بھی لگائے گی، میک اپ بھی کرے گی، آرنامنٹس بھی یوز کرے گی، لیکن خامد کے لیے نہیں۔ خامد کے لیے نہیں، حالانکہ اس کا زیب و زینت کا پہلا فرض تھا کہ وہ اپنے خامد کے لیے زیب و زینت کرے۔ باہر جانے کے لیے تو زیب و زینت کرنی ہی نہیں، اگر کی ہے تو پردہ کر کے جانا ہے۔ اچھا جی، دین سچا اسلام ہے، نبی سچے محمد رسول اللہ ہیں، قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا، اس میں شک تو نہیں کسی کو، کوئی نہیں نا نبی آنا، شریعت بھی نہیں آنی، یہی شریعت ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو پازیب پہنتی ہے، پازیب ہوتی ہے نا اس کی ایک آواز ہے چھن چھن کی، اسے چاہیے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ پازیب اتار دے، ایسی خوشبو نہ لگائے، جو غیر محرم کے نتھنے میں جائے اس کے ناک میں جائے۔ میرے بھائیوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا وہ عورت جسے تم دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور اگر تم کہیں دور چلے جاؤ سفر پر، گھر میں موجود نہیں، سفر میں ہو، بیرون ملک ہو، ہماری کتنی عوام، پاکستانی کتنے لاکھ لوگ ہیں جو گلف کے اندر رہتے ہیں، 2 سال بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد انہوں نے آنا ہے، اسی طرح ہے نا، کتنے لوگ ہیں۔ اب میرے بھائیوں فرمایا کہ جو خامد کہیں سفر میں چلا جائے تو اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی تو وہ خامد کی عزت ہے نا، تمہاری عزت اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، یہ نہیں
کہ خامن بیچارہ کما کما کے بھیجتا رہے اور یہ اپنے میکوں کو دیتی رہے، یا ضائع کرتی رہے، یا اڑاتی رہے، یا فضول خرچی کرتی رہے؟ نہیں، فرمایا جب تم کہیں سفر میں جاؤ تو وہ عورت تمہاری عزت اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، وہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اور میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے معجم الکبیر طبرانی کے اندر، اسے بھی صحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بختی تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ خوش بختی تمہارے یہ جو دو جبڑے ہیں نا، ان کے درمیان ہے، یعنی زبان، اخلاق، اچھا بولنا، یہی زبان تمہیں خوش بخت بنا دے گی اور یہی زبان تمہیں بدبخت بنا دے گی۔ تو خوش بختی کی 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ پہلی علامت نیک بیوی، دوسری علامت کشادہ گھر، تیسری علامت اچھی سواری، اور چوتھی علامت اچھا پڑوسی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش بخت بنا دے، خوش بختوں میں لکھ دے۔ اور میرے بھائیوں ان میں اکثر چیزوں کو خوش بختی کی علامت ہم خود بنا سکتے ہیں، اس میں کردار سارا ہمارا ہے۔ اگر ہم اچھے رویے، اچھا انداز سنت کے مطابق رکھیں تو یہی چیزیں ہمارے لیے خوش بختی کی علامت بن جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم بھائیوں، چند دن قبل ایک چینل ہے اب تک، یہ بڑا بدماش قسم کا چینل ہے۔ اس چینل نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بدبخت وکیل بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آن ایئر لائیو پروگرام کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پیمرا نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے، لیکن نوٹس جاری کرنا کافی نہیں ہے، نوٹس جاری کرنا کافی نہیں ہے، ایسے بدبختوں کو عبرت کا نشان بنائیں، قانون بنائیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی بکواس نہ کر سکے، ورنہ اگر اس بات پر بند نہ باندھا گیا تو میرے بھائیوں یہ گندے اور خبیث لوگ جو خلفائے راشدین اور امہات المومنین پر تان کرتے ہیں، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ شیطنت ہے۔ وہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی آپس میں محبتیں تھیں، اخلاص تھا، پیار تھا، ایک خاندان اور رشتہ داریاں تھیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے محبت ایمان ہے، وہ کوفہ میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے دور خلافت میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں خبردار، اگر میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے تو میں اسے درے ماروں گا، میں اسے سزا دوں گا۔ یہ گندگی کی پیداوار، وہ گندگی کی پیداوار ہوتی ہے نا جو اس قسم کے بکواس کرتی ہے، اور پھر انگلش کے اندر کہتی ہے I don't give a damn، میں کہتی ہوں یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جو تم نے کرنا کر لو۔ پیمرا کو ایسے چینلز کو الٹا لٹکانا چاہیے جو برسر عام آن ایئر لائیو پروگرامز کے اندر خلفائے راشدین پر تان کریں۔ اور یہ میرے بھائیوں سازش ہے، یہ سازش ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی ذریعے سے خانہ جنگی کروائی جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے۔
اور ظاہر ہے خلفائے راشدین پر کوئی تان کرے گا تو کون ہے ایمان والا جو خاموش رہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اتنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کا جتنا مجھ پر احسان تھا اتار دیا ہے، پر ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکا، وہ احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہجرت کے موقع پر اپنے والد محترم کے سامنے ایک برتن میں پتھر ڈال کے رکھا ہے تاکہ جب وہ ہاتھ لگائیں تو انہیں یہی پتا چلے کہ یہ سونا پڑا ہے، نابینا تھے وہ، سارا خزانہ اسلام کے لیے ساتھ ہی لے گئے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے موقع پر ڈھال تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ مسئلہ مجھے بتائیں، آپ نے مسئلے بتائے، کہا جی اگلے سال میں پھر آؤں گی، اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں۔ سبحان اللہ، صحابہ کے بھی کیا میرے بھائیوں ذہن تھے، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا ابو بکر سے مل لینا۔ جب آپ مرض الموت میں تھے میرے بھائیوں، بیماری کا شدید عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کوشش کی کہ لے کر جائیں، نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ جا کر اپنے والد محترم سے کہیں میری جگہ پر جا کے نماز کروائیں، میری جگہ پر جا کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے والد آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، اگر میں نے ان سے کہا وہ شاید نماز نہ پڑھا سکیں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیجئے وہ سخت گیر ہیں، وہ ذرا جفاکش ہیں۔ فرمایا نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری جگہ پر صرف ابو بکر قحافہ کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ کی قسم نہ آسمان والے مانتے ہیں نہ زمین والے مانتے ہیں، ابو بکر کے علاوہ نہ آسمان والا رب مانتا ہے نہ زمین والے مانتے ہیں۔ کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر کھڑا ہوگا۔ خلیفۃ بلا فصل تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی اور حضرت علی کی اور اہل بیت کی محبتیں تھیں۔ کہتی ہے جوڈیشری تو اس وقت ہی برباد ہو گئی تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق نہیں ملا۔ کہتی ہے جوڈیشری تو اس وقت برباد ہو گئی تھی، حضرت فاطمہ آئیں، کہا چچا جان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر فوت ہوئے، یہ اولاد کو ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آدھی حدیث مت پیش کرو، پوری حدیث پیش کرو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، وہ امت کے لیے ہے، ہاں جتنا حصہ فدق میں سے اور باقی جگہوں سے امہات المومنین کو یا ان کی اولاد کو ملتا تھا وہ حصہ ابو بکر کبھی بھی نہیں روکے گا، وہ ملتا رہا۔ اور میرے بھائیوں کیا وہ دنیا دار تھے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سوراخوں کے اوپر اپنے پاؤں ہاتھ رکھ لیے کہ کوئی بچھو نہ کاٹ جائے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن میں اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرار دیا، اور جن کے بارے میں اللہ نے نازل کیا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ آگے ہیں، بڑے قریب ہیں، یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معانی ایک بندہ، معنا ہم دو، مانم معناہم، صیغہ دیکھو، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ ثانی اثنین،
اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم دونوں میں سے ایک پریشان ہو گیا. یہ کس کے بارے میں ہے میرے بھائیوں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، وہ دنیا سے محبتیں کرنے والے نہیں تھے. کہتی ہے جوڈیشری خراب ہو گئی، کہا بیٹا نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جاؤ اٹھاؤ تاریخ کو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور خلافت کیا رہے؟ چیف جسٹس رہے، قاضی القضات رہے. قاضی القضات بندہ بناتا کس کو ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہو. حضرت عمر کا سارا دور وہ قاضی رہے. مت پھیلائیں فتنے، مت پھیلائیں شر. یہ کفر کی سازشیں ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور ایسی بدبخت اور شیطان عورتوں کو قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر بیٹھیں. قطعاً یہ حق نہیں ہے، اور ایسے چینلز کو بند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے ہم المتقون، ہم الراشدون، ہم المؤمنون حقا، کیا کچھ، ہم المفلحون، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوہم. قرآن بولتا ہے جن کے بارے میں. اور میرے بھائیوں، کوئی بے غیرت عورت بیٹھ کر ایک لائیو چینل کے اوپر بکواس کرے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ مسلمان قطعاً بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایسی بے غیرت عورتوں کو چاہیے وہ جائے منڈیوں میں جہاں سے یہ آئی ہیں جی. اور میرے بھائیوں، دوسرا مسئلہ کرونا وائرس. کتے کھانے والے، خنزیر کھانے والے، چمگادڑیں کھانے والے، جانور کھانے والے، سانپ کھانے والے، چوہے کھانے والے، بچھو کھانے والے، ان پر کرونا نہیں، اس سے بڑے بڑے وائرس آئیں گے اگر یہ بندے کے بچے نہ بنے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگ جاتی ہے، بندے اوپن بے حیائی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے اندر ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے جن کا ذکر ان کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوتا. یہ اللہ کا عذاب ہے. کرونا کیا چیز ہے؟ اللہ کے اتنے لشکر ہیں وہ تہو-تیغ کر دیں تمہیں. چمگادڑ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ سانپ کھایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حلال چیزیں کھانے کا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کہتا ہے کھاؤ زمین کے اندر سے حلال چیزیں، کلوا مما رزقناکم، کھاؤ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے حلالا طیبا، جو حلال ہے، جو طیب ہے. حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، حلال بھی ہو، پاک بھی ہو، خون بھی نکلے، ذبح بھی صحیح ٹھیک ہو، تب جا کر تیرے لیے جائز ہے. جب تم درندے کھاؤ گے، جب حشرات الارض کھاؤ گے، جب خنزیر کھاؤ گے، جب چمگادڑیں کھاؤ گے، تو پھر ساری دنیا میں کرونا تو پھیلے گا. یہ بیماریاں، اور یہ سائنس ان کی کہتی ہے کہ یہ ساری بیماریاں ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اسلام وہ دین عطا کیا ہے جس میں حلال اور طیب چیزیں ہم کھاتے ہیں. جانور بھی ہے تو حلال، بیمار نہیں لینا، مردار نہیں کھانا. مردار میں جراثیم بنتا ہے، مردار میں خون ہوتا ہے، مردار میں گند جمع ہوتا ہے، مردار ٹاکسک ہے. جب خون نکلے گا سارا تو ٹاکسنز نکل جائیں گے، گوشت صاف ہو جائے گا. بدبودار چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا. اسلام الحمدللہ اس کا حل ہے. آج یہ گند کھانا چھوڑ دیں، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ آج دنیا میں. اور میرے بھائیوں، ایک اور وجہ
جو نہیں یہ گند کھاتا، کسی کی وجہ کسی سے اس کو لگ گیا، کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے، وائرس ہے، کوئی سرنج غلط لگ گئی، میرے بھائیو اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے حل یہ ہے، کورونا ہو، چاہے کانگو وائرس ہو، چاہے ڈینگی ہو، چاہے کوئی اور دنیا کی بڑے سے بڑے بیماری ہو، صبح و شام کے اذکار کرو، سونے کے اذکار کرو، رسول اللہ نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، یا اللہ مجھے پھل بحری سے پناہ دے، والجنونی پاگل پن سے پناہ دے، والجزامی یا رب العالمین مجھے کوڑ سے پناہ دے، ومن سیئ الاسقام، اور یا اللہ جتنی نقصان والی بیماریاں ہیں مجھے محفوظ رکھ لے۔ دعا پڑھیں، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ صبح و شام کے اذکار یہ الحمدللہ پروٹیکشن ہے بہت بڑی بڑی بیماریوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ صبح و شام 3 بار، میرے نوجوان بھائیوں یہ سن لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار صبح 3 بار شام یہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ کی سچی بات ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ فرمایا جس نے شام کے وقت، ابھی یاد کر لیں، جس نے شام کے وقت 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 4 لفظ ہیں، پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار جس نے شام کے وقت یہ پڑھ لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی شام تک کوئی زہریلا جانور، کوئی وائرس اس پر اٹیک نہیں کر سکے گا، اگر کرے گا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ غلطی کس کی ہے؟ ہماری۔ سستی کس کی ہے؟ ہماری۔ دین سچا، دین نے سب کچھ دیا، دین پختہ، اور میرے بھائیوں دیکھ لیں ہندوستان کہتا ہے پاکستان کو ہم 10 دن میں ختم کر دیں گے، دیکھا یہ پاگل ہو گیا، مودی کا دماغ ویسے ہی چل گیا، این آر سی نے، اور میرے بھائیوں وہاں جو شہریت قوانین اس نے بدلے ہیں، اس کا دماغ چل گیا ہے، ویسے بھی مشرک پلید ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، اللہ کا اس پر عذاب کا کوڑا ابھی تو اور برسے گا۔ یہ کہتا تھا میں کشمیر اپنے ملک کے اندر داخل کروں گا، ہم کہتے ہیں اللہ تیرے ہندوستان کو برباد کرے گا۔ ظلم کی بنیاد پر کوئی ریاست دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی، شرک کی بنیاد پر کوئی ریاست دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی، یہ ظلم کی بنیاد پر مسلمانوں کو سیکنڈ نہیں 4تھے درجے کا شہری بنانے پر آیا ہے۔ اس سے اب کچھ سنبھالا نہیں جانے والا، سب اس کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ یہ جناب آئے بڑے دنیا کو تہو تیغ کرنے والے، اور آپ نے دیکھا ہے دھمکی لگا رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم 10 دن کے اندر پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں گے، تو حملہ کرے گا تیرا نام بھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا، تیرے تو میزائل چل کے واپس تیرے اوپر پڑتے ہیں، تو ٹیسٹ کرتا ہے لائیو، اور اللہ تیرے میزائلوں کو تباہ کر کے تجھ پر واپس بھیج دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر پھینکا جائے گا ہتھیار، تو اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا یہ تو نہیں پھینکے گا، اللہ کہتا ہے میں پھینکوں گا۔ یہ کہاں بیٹھے پھرتے ہیں 10 دن میں؟ 10 دن کی کیا بات ہے، تو 7 منٹ کی مار ہے۔ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب حافظہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس اتنے ایٹم بم ہے 7 بار پورا ہندوستان بھسم کر کے رکھ دیں، لیکن ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم انسانیت کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم انسانیت کو کوئلہ بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم انسانیت کو دنیا سے مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اس دین پر چلنے والے ہیں۔ ہاں ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہم نے بچاؤ تو کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں اپنا ملک اسے سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی 40% آبادی کے پاس باتھ روم نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے ان کے پاس، دنیا کا واحد ملک۔
بے حیائی کی بنیاد پر اور کفر کی بنیاد کے اوپر ظلم کرنے والے. اگر یہ پاکستان نے دھمکی دی ہوتی نا کسی ملک کو تو میرے بھائیو اس وقت تک ہو سکتا ہے پاکستان پر پابندیاں لگا کے یو این او کی فوجیں حملہ کر دیتی کہ یہ تو روگ سٹیٹ ہے, یہ تو ٹیررسٹ سٹیٹ ہے. ہندوستان کو کوئی ٹیررسٹ قرار نہیں دیتا. یہ مودی جو دنیا میں جانا مانا دہشت گرد تھا, دہشت گرد ہے, انٹرنیشنل کاغذوں میں تھا. امریکہ, کینیڈا, پورا یورپ اس کو جب تک یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا ویزا نہیں دیتا تھا. اور میرے محترم بھائیوں اب یہ دنیا کا ماما بن گیا. اوپر سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم یروشلم کو کیپٹل بنائیں گے اسرائیل کا, اور اسرائیل بڑا بنے گا, چھوٹا سا ہم ویسٹ بینک کے پاس حصہ دیں گے فلسطینیوں کو. ویسے تف ہے 7 ارب ریاستوں پر کتنی کتنی ان کی آبادی ہے. ہمارے کراچی کی آبادی اسرائیل سے 5 گنا زیادہ ہے. صرف کراچی کی آبادی 7 ارب ملک ہے ساتھ ساتھ اس کے. لیکن جب انہوں نے جذبہ جہاد کو چھوڑا, اسلام کے ساتھ میرے بھائیوں معاندانہ سلوک رکھا, اللہ نے یہودیوں کے ذریعے سے ان کے سر کے اوپر لتر مروائے. اب وہ کہتا ہے ہم اچھا مسئلہ فلسطین کا, فلسطین کے وزیر اعظم کو بلایا ہی نہیں. یہ دنیا کے فرعون جتنے منصوبے بنا لیں, ایک وقت وہ آنے والا ہے جب پتھر بول کر کہے گا مار اس کے پیچھے یہودی ہے, پکڑ اس کو. کریں گے کون؟ سرنگیاں بجانے والے, ڈانس کرنے والے, کمپیوٹر کنسلٹنٹ, ڈاکٹر, انجینئر, درزی, مستری, کون کریں گے؟ ایک ہی لفظ ہے اس میں, مجاہد. مجاہد کرے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مجاہد ہوگا نا, ثابت کیا ہوا؟ سارے کام کرنے کے بعد کام ٹھیک تب ہوتا ہے جب جہاد ہوتا ہے, جو نبوی جہاد ہے. اب دیکھ لو ساری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کیا بنے گا, کیا بنے گا. کشمیر کا مسئلہ کبھی قراردادوں سے حل نہیں ہوگا. وہ قراردادیں آپ کی جوتے کے نوک پہ رکھتا ہے, اسے کیا ہے. آپ سارا لاہور باہر لے آئیں, ہندوستان کو کوئی تکلیف ہے؟ ہندوستان کو تکلیف تب ہے جب رام کا نام لینے والا اسلام کا دشمن اس کی گردن کٹتی ہے. یہودی کو کیا لگے, وہ چھوٹے بچے کو قتل کرتا ہے, اپنے سکول میں پڑھاتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے یہ سپولیے ہیں, سپولیے یہ سانپ کے بچے ہیں, ان کو مارنا فرض ہے. اپنے نصاب کے اندر وہ پڑھاتا ہے, جاؤ جا کر اسرائیل کا نصاب نکالو. امریکہ اسے دہشت گرد قرار نہیں دے سکتا. اور کوئی شام کے لوگوں کو روٹی کھلا دے نا, کوئی پاکستان کا بندہ, کوئی جماعت شام کے لوگوں کو روٹی کھلا دے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. ان کا ایک ہی حل ہے. اور میرے محترم بھائیوں ساری دنیا کو پتہ ہے, پاکستان نے کہا ہے یہ بالکل بھونڈی میٹنگ انہوں نے کیا ہمارے جوتے کے نوک پر. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ فلسطین آزاد ریاست ہے, اس کا دارالحکومت یروشلم ہے جہاں مسجد اقصی ہے. اگر نہیں دیں گے تو پھر بھی انہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ دینا پڑے گا. لیکن میرے بھائیوں ہم بہت سستیوں کا, کاہلیوں کا شکار ہو کر, دین سے عاری ہو کر, اسلام سے عاری ہو کر, اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر, جذبہ جہاد کو اکھاڑ کر, بے حیائی, فتنے, صوفیت, تصوفزم, ڈانس, ناچ گانے, بے پردگی ان کے اندر پڑھ کر ہم اپنا مقصد حیات بھول چکے ہیں. مقصد حیات کی طرف آؤ گے تو بچو گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے, اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں رابطہ کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین.